الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو تم ایمان لائے ہو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جن مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے خوب محبت کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے کہ کسی کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مخاطب کو اس کے نام سے پکارا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کر کے پکارا جائے جو مخاطب کو مخاطب سے قائم ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ محمد ادھر آؤ، یہ ایک طریقہ ہوا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو نام سے نہیں بلکہ پکارتا ہے بیٹا ادھر آؤ، تو اب یقیناً یہ بیٹا کہنے میں جو محبت اور جو لطف اور جو مزہ ہے وہ نام لے کر کے پکارنے میں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جن مقامات کے اوپر ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، وہاں اللہ پاک نے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور جب باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارتا ہے اور اپنے طرف متوجہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے بعد جو حکم دینے والا ہوتا ہے، جو امر کرنے والا ہوتا ہے، یقیناً وہ خیرخواہی سے بھرا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جن مقامات پر ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، اس کے بعد جو حکم دیا ہے یقیناً وہ خیرخواہی سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے وہ لوگ جو تم ایمان لائے ہو، توبہ کرو الی اللہ، اللہ کے حضور، توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو ایک پریشانی بنی ہوئی ہے، پوری انسانیت جس کے لپیٹ میں ہے، ہر بندہ پریشان ہے، انفن میں اچانک پوری دنیا کا نقشہ ہی چینج ہو گیا۔ اس سارے مسائل کا جو حل ہے یقیناً وہ توبہ اور استغفار ہے۔ ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو ہماری توبہ اور استغفار کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ حالات بدل جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما، کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے اور پھر نیک اعمال کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو نہ صرف ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے اور احسان ہے کہ گناہ معاف کر دیے الگ بات ہے، اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیے یہ الگ بات ہے۔ تو ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں۔ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس پر ہم دل و جان سے پریشان ہو اور نادم ہو اور استغفار کریں تو اللہ پاک ہمارے ان حالات کو اچھے فرمائیں گے۔
میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ ہارون رشید رحمہ اللہ عباسی خاندان کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ عباسیوں نے کافی عرصہ مسلمان دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور ہارون رشید رحمہ اللہ ہی ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہوتی تھی، انسان اور جانور مرتے تھے۔ تو ہارون رشید رحمہ اللہ کو اس بات کی بہت فکر دی کہ اب مسائل کو کس طور پر میں قابو میں لاؤں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طرف سے تمام تر تدابیریں، تمام تر یعنی کوششیں کی کہ کس طریقے سے حالات کو میں کنٹرول کروں، لیکن ان کے کنٹرول سے حالات باہر تھے۔ کوفہ سے بغداد تک اور سمرقند سے مراکش تک اس پورے علاقے میں غلہ عام کر دیا، ٹیکس معاف کر دیے، اور جو وزراء تھے اور تاجر لوگ تھے ان کو متاثرین کے مدد پر لگا دیا، اور جو شہرائے تھے، لمبے لمبے روڈ اور راستے تھے، ان کے اوپر جو ہے نا کھانے کے مطبخانے کھول دیے اور لوگوں کے لیے کھانا فراہم کر دیا۔ خوب کوشش کی، لیکن حالات ان کے قابو سے باہر تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے استاذ یحییٰ بن خالد رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے گھر میں ان کی دعوت کی اور پاس بلایا، اور پھر ان سے گزارش کی کہ حضرت آپ مجھے بتلائیں کہ حالات کو کیسے کنٹرول کیا جائے، آپ مجھے کوئی ایسی داستان سنائے، کوئی ایسا واقعہ سنا دے، کوئی ایسا نصیحت کر دے کہ میرے دل کو سکون ہو جائے۔ تو یحییٰ بن خالد رحمہ اللہ، انہوں نے، جو کہ ہارون رشید کے استاد بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے کسی پیغمبر کی حیات طیبہ میں پڑھی ہے۔ تو ہارون رشید رحمہ اللہ اس واقعے کو سننے کے لیے بیٹھ گئے اور متوجہ ہو گئے۔ تو ان کے استاد نے واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک جنگل کے اندر ایک بندریا رہتی تھی، ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے سفر پر جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن جس وقت وہ سفر پر نکلنے لگی تو اس وقت انہیں خیال آیا کہ سفر پر میں اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی، لہٰذا میں اس بچے کو بطور امانت جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس رکھوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، شیر کے پاس وہ گئی، اپنے بچے کو بطور امانت ان کی خدمت میں پیش کی۔ تو شیر نے حامی بھری اور اس بچے کو اپنی امانت میں لے لیا۔ شیر روزانہ اپنی ترتیب سے جنگل میں نکلتا ہے، شیر شکار کرتا ہے، اس بندریا کے بچے کو بھی کندھے کے اوپر بیٹھا کر کے گھومتا پھرتا اور پھر واپس آتا ہے۔ لیکن ایک دن ہوا ایسا کہ آسمان سے ایک چل آئی اور ان ڈائی لگا کر کے شیر کے کندھوں سے اس بندریا کے بچے کو اچک لیا اور وہ آسمان میں غائب ہو گئی۔ شیر نے خوب کوشش کی، ادھر ادھر بھاگا دوڑا، لیکن وہ چیل کو کہاں پکڑ سکتا تھا۔ چند دن کے بعد جب بندریا واپس آئی تو انہوں نے شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا، تو شیر نے اپنے گردن کو شرم سے جھکایا اور کہا کہ وہ تو ایک چیل اٹھا کر کے لے گئی اور میں نے کوشش تو کی ہے لیکن مقابلہ نہ کر سکا۔ تو بندریا کافی غصے ہو گئی اور چلانا شروع کر دیا، بھئی آپ ایک جنگل کے بادشاہ ہو کر کے آپ سے ایک امانت کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ تو شیر نے کہا کہ آپ کی بات بجا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کو آسمانی آفت اٹھا کر کے لے گئی، اگر کوئی زمینی آفت آتی تو میں ہر طریقے سے ان کا مقابلہ کرتا اور میں کبھی آپ کے بچے تک پہنچنے نہ دیتا، لیکن یہ آفت آسمانی تھی اور آسمانی آفت کو آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہارون رشید رحمہ اللہ کے استاد نے ہارون رشید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہارون رشید، اس وقت جو آپ کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں یہ حالات زمینی نہیں ہے بلکہ یہ حالات آسمانی ہے۔ یہ آفت آسمانی ہے، آسمانی آفت سے نمٹنے کے لیے بادشاہ بن کر کے مقابلہ نہیں کیا جاتا بلکہ ایک فقیر بن کر کے مقابلہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آفتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آسمانی آفت اور ایک زمینی آفت۔ آسمانی آفت سے نمٹنے کے لیے اللہ پاک کو راضی کرنا ضروری ہوتا ہے اور توبہ استغفار کرنا ہوتا ہے، اور زمینی آفت سے نمٹنے کے لیے انسانوں کا مابین متحد ہونا ضروری ہوتا ہے اور
حکمرانوں کا مخلص ہونا ضروری ہوتا ہے، تو پھر جا کے وہ حالات جا کے کسی جگہ جا کے کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے جو حالات ہے وہ یقیناً ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے، ہمیں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری تمام مشکلات، تمام مسائل اور تمام تر تکالیف اور ان کے حل کے مابین میں صرف پیشانی اور مصلی کا فاصلہ ہے۔ جب یہ پیشانی مصلی کے اوپر ٹک گئی اور اللہ کے حضور ہم نے توبہ استغفار کرنی شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام تر مسائل کو خوشی میں تبدیل فرمائیں گے، اور اس عذاب کے فیصلے کو اللہ پاک رحمت میں تبدیل فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔